ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان الفاظ میں رب تعالیٰ ہمارے آقا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ پیارے محبوب، آپ کے رب کی عطاؤں پہ کوئی کسی قسم کی روک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی رب جب چاہے، جسے چاہے، جو بھی چاہے عطا کر سکتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہر چیز کا خالق ہے، بے شک سب کا خالق ہے، تو جسے جب چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ بے شک۔ تو ذرا تصور کیجئے، سوچئے اور خیال کیجئے کہ اپنے محبوب کو کیا کیا کچھ عطا کیا ہوگا، سبحان اللہ، اپنے محبوب کو کیا کیا عطا کیا ہوگا۔ میرے رب نے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، سبحان اللہ، اور خیال رہے کہ کنجی اسے دی جاتی ہے جس کو خزانے کا مالک بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مال کو مختار بنایا۔ بنایا، سبحان اللہ، تو خزانے کی کنجی اسے دی جاتی ہے جس کو خزانے کا مالک بنایا جاتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے میرے حضور کو اپنے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ، دنیا جو خزانے نکال چکی، جو نکال رہی ہے، جو نکالتی رہے گی، ان سارے خزانوں کے مالک میرے حضور ہیں، اللہ اکبر، اور یہ سارے کے سارے خزانے میرے حضور عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے بریلوی کے کائنات نے فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آقا کریم نے خود فرمایا کہ میرے نام پہ تم نام رکھو، لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، اللہ اکبر، کیونکہ میں ابو القاسم ہوں، اللہ اکبر، میں توجہ ہے سب کی، سبحان اللہ، میں ابو القاسم ہوں، میں تمہارے درمیان تقسیم فرمانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کائنات عالم میں جسے جو بھی ملا، جو بھی ملتا ہے، جو بھی ملے گا میرے حضور سے ملتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے جو بھی ملا میرے حضور سے ملا۔ اس لیے نماز ملی تو میرے حضور کی بارگاہ سے ملی، بے شک، روزہ ملا تو در مصطفیٰ سے ملا، سبحان اللہ، حج ملا تو در مصطفیٰ سے ملا، عالم کو علم ملا تو حضور کی بارگاہ سے ملا، کسی کو عرفان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، رمضان ملا تو وہ بھی اسی بارگاہ سے ملا، قرآن ملا تو وہ بھی میرے حضور کی بارگاہ سے ملا، ایمان والوں کو مال ملا در مصطفیٰ سے ملا، اور حتیٰ کہ رحمان کی معرفت ملی وہ بھی میرے حضور کی بارگاہ سے ملا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے صحابہ کرام کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی کہیں نہیں جاتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے تھے، میرے حضور کی مبارک چوکٹ پہ حاضر ہوتے تھے، آپ کی عرض کرتے میرے حضور جھولیاں بھر کے بھیجاتا تھا۔ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ایک عورت اپنے دیوانہ بچہ کو لے کے آئی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ میرا یہ بچہ دیوانہ ہے، اللہ اکبر، یہ صبح و شام ہمیں پریشان کیے رکھتا ہے، بھلا بتائیے میاں بچہ بیمار تھا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، سمجھتا نہیں تھا، تو جاتی کسی طبیب کے پاس جاتی، طبیب کے پاس جا کے علاج کرواتی، کہیں نہیں گئی، کسی طبیب کے پاس نہیں گئی، طبیب اعظم کے پاس آئی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کا عقیدہ اور نعرہ یہ تھا کہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور پھر کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کل صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، کل صحابہ کا عمل یہی تھا۔ حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کو امام زرقانی نے نقل کیا ہے، اس حدیث کو روایت کو امام زرقانی نے نقل کیا۔ حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے اوپر گرم ہڈیاں گر گئی تھی، گرم توجہ ہے سب کی، سبحان اللہ، بچپن میں گرم ہڈیاں میرے اوپر گر گئی، اس سے میرا بازو جل گیا تھا، میری والدہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے حاضر ہوئی، میرے حضور نے اپنا لعاب دار مبارک لگایا، فرماتے ہیں آقا کریم نے لعاب دار مبارک لگایا، دم فرمایا، میں اسی وقت تندرست ہو گیا۔ اس لیے کسی نے کہا کوئی آ جائے تو طلب سے سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ اللہ
ابن عساکر اور ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ مرتبہ آقا کریم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تھے. ایک مقام پہ آقا کریم اپنے چچا جان کے ساتھ تھے. ابو طالب نے عرض کیا کہ بھتیجے پیاس لگ گئی ہے. پیاس توجہ چاہوں گا سب کی, پیاس لگ گئی ہے مگر پانی نہیں ہے. میرے حضور نے اپنا مبارک پاؤں زمین پہ مارا. آقا کریم کا پاؤں لگ رہا تھا کہ زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. آقا کریم نے فرمایا چچا جان کو لو چچا پانی پی لو. اس لیے بریلی کے قائدان پھر بولے فرماتے ہیں بات کیا جود و کرم ہے, شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا رسول اللہ بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں, آپ کے فرمان بہت سارے سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. آقا کریم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک ڈال دیے جو ظاہری طور پہ دیکھنے میں خالی تھے. ظاہری طور پہ دیکھنے میں کیا ہے خالی تھے. آقا کریم نے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں دونوں مبارک ہاتھ ڈالے. فرمایا ابو ہریرہ اس کو لپیٹ لو. آج اگر 24 صدی کا کوئی 2 پیسے کا انسان ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ تو ظاہری طور پہ خالی تھے, مگر صحابی رسول جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ نے یہ عرض نہیں کیا بلکہ چادر کو لپیٹ لیا. میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ لپیٹ لو. انہوں نے لپیٹ لیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ صحابی رسول کا عقیدہ یہ تھا مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, وہ جہاں کی نعمتیں ہیں ان سے خالی. سبحان اللہ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ربیہ مانگو سن ربیہ مانگ لو جو مانگنا ہے. ربیہ مانگ لو جو مانگنا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مال کے کونین بنا رکھا ہے نا. حضرت ربیہ کو فرمایا ربیہ مانگ لو جو مانگنا ہے. وہ صحابی تھے انہیں مانگنا بھی آتا تھا کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ با خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مقد جو وہاں سے وہ یہیں آتا تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کی کائنات کی ہر شے اسی در سے ملتی ہے, حتیٰ کہ جنت بھی اسی در سے مل جاتی ہے. آقا کریم نے فرمایا اپنا ربیہ مانگو. عرض کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. جنت میں آپ کا یعنی حضرت ربیہ نے 2 چیزیں مانگ لی, جنت بھی مانگ لی, جنت میں حضور کا ساتھ بھی مانگا. میرے حضور نے فرمایا ہریرہ اور بھی کچھ مانگ لو. عرض کہ یا رسول اللہ بس یہی کافی ہے. کیا ہے یہی کافی ہے. اور پھر یہ عطائیں یہ انعامات یہ نوازشات صرف آقا کریم کی ظاہری حیات مبارکہ تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ انعامات کی یہ باشے غلاموں پہ آج بھی برابر جاری ہیں. سبحان اللہ. بے شک یہ کرم نوازیاں آج بھی جاری اور ساری ہیں. 11ویں صدی کے محدث اور 11ویں صدی کے مجدد محقق عالم کی طلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں فرماتے ہیں. شیخ محقق فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جذب القلوب الی دیار المحبوب میں فرماتے ہیں اور روایت فرماتے ہیں حسین کے بابا پاک زہرا کے شوہر جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت مولا علی روایت فرماتی کہ آقا کریم کے وصال پاک کے 3 دن بعد ایک عربی حضور کے روضہ پہ حاضر ہوا. آقا کریم کے روضہ اقدس پہ گر پڑا اور روضہ پاک کی خاک اپنے سر پہ ڈالتا تھا اور ساتھ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو آپ نے اپنے رب سے سنا وہ میں نے آپ سے سنا. یا رسول اللہ جو آپ نے اپنے رب سے یاد کیا وہ میں نے آپ سے یاد کیا ہے. اور وہ کیا ہے ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی. یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا ہے اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگے, آپ سے سفارش بھی کروائے. میرے رسول سفارش بھی فرما دے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے, رحم فرمانے والا بھی پائیں گے. یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, میں نے اپنی جان پہ توجہ ہے سب کی تو آلات ہی عرض کرنا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. یا رسول اللہ خدا کا یہ وعدہ ہے, خدا کا فرمان ہے کہ آپ سفارش فرما دیں. حضور میں آپ کی چوکھٹ پہ آ گیا, میری سفارش فرما دیں. سبحان اللہ.
حسنین کے بابا فرماتے مولا کائنات مولا شیر خدا فرماتے قد غفر ذالکا، میرے حضور کے روضہ سے آواز آئی کہ جا تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم النبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت، زندہ باد زندہ باد۔ من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ فرمایا میرے حضور کے روضہ سے آواز آئی۔ روایت کرنے والے حسنین کے بابا ہیں، اپنی کتاب میں نقل کرنے والے وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام ان لوگوں کی سندوں کی بھی زینت ہوتا ہے، یعنی جب تک ان کا نام ان کی سندوں میں نہیں آتا ان کی سند بھی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہستی اپنی کتاب میں نقل کرنے والے ہیں، میرے حضور کے روضہ اطہر سے آواز آئی قد غفر ذالک، جا تجھے بخش دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس عربی اور صحابی کے اس عمل سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے حضور جس طرح مثال پاک سے پہلے سنتے تھے مثال پاک کے بعد بھی سنتے ہیں، میرے حضور جواب بھی دیتے ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مصنف میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ کون؟ امام بخاری کے استاد۔ لوگ آج بخاری کرتے ہیں نا تو آپ کو امام بخاری کے استاد کی بات سناتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد کا عقیدہ کیا ہے اور امام بخاری کے استاد کا عمل اور کام کیا ہے؟ امام ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مصنف میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا۔ توجہ ہے نا سب کی؟ حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا اور قحط پڑ گیا اور ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ صحابی کب آ رہے ہیں؟ حضور کے وصال پاک کے بعد اللہ اکبر، حضور کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہمیں بارش عطا فرمائے کیونکہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ میاں صحابہ تھے، حضور سے فیض لیا تھا، حضور کے دست کرم سے توحید کے جام پیے تھے، براہ راست بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لیا تھا، ان کی اپنی دعاؤں میں اثر نہیں تھا۔ صحابہ جیسی دعائیں کس کی ہوتی امت میں، لیکن خود دعا نہیں کی کہ بتایا حضور کے روضہ پہ آ کے کہ میرے حضور وصال پاک کے بعد غلاموں کی فریادیں سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے بارش کے لیے ہمارے لیے دعا فرمائیے، تو میرے حضور نے ان پہ کرم فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، رخ نور دکھایا، دیدار عطا فرمایا اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ، عمر کے توجہ ہے سب کی؟ سبحان سب کو اللہ، سمجھ بھی آئیے میری بات؟ عمر اپنا عمر کے پاس جاؤ، ان کو میرا سلام بھی پہنچاؤ، ان کو میرا سلام بھی پہنچاؤ۔ مراد مصطفیٰ ہے نا، میرے حضور نے مانگ سے مانگ کے لیا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر کے پاس جاؤ، ان کو میرا سلام پہنچاؤ اور لوگوں کو یہ خبر دے دو کہ بارش ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو یہ خبر دے دو کہ بارش ہونے والی ہے۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کسی ایک صحابی کا عقیدہ نہیں تھا، یہ کل صحابہ کا عقیدہ یہی تھا۔ آؤ آپ کو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کی بات بھی سنا دوں، سبحان اللہ، اور اس روایت کو بھی جلد القلوب میں شیخ محقق نقل کرتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اس کی اپنی کتاب جلد القلوب میں اس کو بھی نقل کرتے ہیں۔ مروان بن حکم کا دور ہے، دور حکومت ہے، اور مروان بن حکم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص حضور کے روضہ اطہر سے لپٹا ہوا ہے، آقا کریم کے روضہ اطہر سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حضور کے روضہ اطہر سے رو رہا ہے۔ کسی کے پاس رویا نہیں تو اس لیے رویا جاتا ہے اپنا دل کا درد سنانے کے لیے، حال دل سنانے کے لیے کیا ہے، کسی کی بارگاہ میں رویا جاتا ہے۔ مروان بن حکم نے دیکھا کہ کوئی شخص حضور کے روضہ اطہر سے لپٹ کے رو رہا ہے، تو مروان بن حکم نے گردن کو پکڑا، گردن پکڑ کے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟
مگر جب چہرہ گھمایا مروان دیکھ کے حیران رہ گیا. وہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے. سبحان اللہ. صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری نے مروان کو کہا, فرمایا کہ تو اپنا, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ میں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا. میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا. تو میرے حضور کی شان کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے. یہ میرے حضور نے خود فرمایا کہ صدیق اکبر کو جو یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں, ان کو میرے آقا نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت الغیب ربی, اے ابو بکر میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تاجدار ختم النبوت, تاجدار ختم النبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم النبوت, زندہ باد زندہ باد. میرے آقا کی شان کو تو رب جانتا ہے یا حضور خود جانتے ہیں, لیکن آؤ آپ کو حضور کے غلاموں کی شان سناؤں. اللہ اکبر. حضور کے شانوں کی بات آپ کو بتاؤں. ولی کامل حضور کے غلام حضرت محمد شمس الدین حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے, اپنے مرض وفات میں اپنے اصحاب سے یعنی اپنے مریدین کو یہ فرماتے تھے کہ من کانت لہ حاجۃ فلیأتی الی قبری فیطلب حاجتہ اقضی حالہ. فرماتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد اگر تم میں سے کسی کو کوئی حاجت ہو نا میری قبر پہ آ جانا. اللہ اکبر. میری کس کو بات سمجھ آئی ہے, جس کو سمجھ آئی ہے وہ ضرور بولے. جس کو سمجھ آئی پھر اس کے ساتھ ہمارا زور ہی نہیں ہے, مگر جس کو سمجھ آئی ہے وہ ضرور بولے. فرماتے کوئی حاجت ہو تو میری قبر پہ آ جانا, آ کے حاجت مانگنا, میں حاجت روائی فرماؤں گا. حاجت مانگنا میں حاجت روائی فرماؤں گا. آگے سننا ذرا دل کے کان کھول کے اللہ کے ولی کی بات. کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان یہ ایک ہاتھ مٹی ہی تو ہے. میرے اور تمہارے درمیان ایک ہاتھ مٹی ہی تو ہے. جس مرد کے لیے یہ مٹی ہی اس کے اصحاب کے درمیان حجاب اور پردہ بن جائے وہ مرد ہی کس چیز کا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ مٹی حضور کے غلاموں کے لیے بھی حجاب نہیں بن سکتی, بلکہ حضور کے غلام بھی اپنے مزارات میں آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں, ان کی فریادوں کو سنتے بھی ہیں. پھر یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا, یہ میرے حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے, تو آقا کی شان کا عالم کیا. حضور نے خود فرمایا, میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رحم دل امتیوں سے اپنی حاجتیں مانگو. اور اس حدیث کو نقل کرتے ہیں امام سیوطی اپنی کتاب جامع الصغیر میں نقل کرتے ہیں. وہ امام سیوطی نے 75 مرتبہ حالت بیداری میں میرے حضور کا دیدار ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, تاجدار ختم النبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم النبوت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. امام سیوطی کو جب دیدار ہوتا تھا نا, دیدار کے مزے بھی لیتے تھے, حدیثوں کے بارے میں پوچھتے تھے. اللہ اکبر. اب جس ذات نے خود حضور سے حدیثوں کی تصدیق کروائی ہو وہ کوئی من گھڑت حدیث لکھ سکتے ہیں؟ امام سیوطی جامع الصغیر میں حدیث نقل کرتے ہیں, آقا کریم نے فرمایا کہ میرے رحم دل امتیوں سے اپنی حاجتیں مانگا کرو, رزق پاؤ گے. کیا ہے رزق پاؤ گے. آقا کریم نے خود فرمایا اپنے غلاموں کے بارے میں ان کے پاس جانے کے لیے. اور پھر اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید حضور کے روزہ اطہر پہ جاؤ تو پھر ہی حضور سنتے ہیں, پھر ہی آقا کرم نمازیاں فرما دے تو میاں ایسا نہیں ہے. جہاں سے بھی سنو, جہاں سے بھی پکارو میرے حضور سنتے ہیں, جہاں سے پکارو میرے آقا سنتے بھی ہیں, کرم بھی فرماتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث کی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب در ثمین فی مبشرات نبی کے امین میں فرماتے ہیں, اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. توجہ ہے نا سب کی. سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ محدث بھی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے فرمایا میں بیمار ہو گیا تھا. کیا میں بیمار ہو گیا تھا, علاج بہت کروایا مگر شفا نہ ملی. شفا نہ ملی تو آقا کریم کی بارگاہ میں عرض گزاری کی, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. سبحان اللہ. کہتے ہیں گزاری کی حضور کی بارگاہ میں, کہتے ہیں کہ سویا مقدر جاگ اٹھا. میرے حضور نے اپنے چہرہ نور دکھایا, دیدار عطا فرمایا.
اور ساتھ پوچھا بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ اللہ اکبر واہ واہ بیٹا طبیعت کیسی ہے طبیعت کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بیمار ہوں. میرے حضور نے شفا یابی کی خوشخبری عطا فرمائی. کہتے ہیں اسی وقت شفا یاب ہو گیا. اللہ اکبر اسی وقت شفا یاب ہو گیا. بندہ پہنچیں گے فریاد کو سن لیں گے پہنچیں گے. اتنا بھی کہو کوئی آہ کرے دل سے, کوئی دل سے تڑپ کے پکارے حضور کرم نہ فرمائے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. حضور کے غلاموں کی بات بتا دوں, میرے آقا کی شان تو خدا جانتا ہے نا. حضور کے غلام, حضور کے بیٹے, ہم سب کے غوث غوث العظم سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نصحۃ الخاطر میں حضور غوث العظم کا ایک قول نقل کرتے ہیں. حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے, کوئی بھی رنج و غم میں مجھ سے, یہ نہیں فرمایا کہ کوئی میرے مزار پہ آ میرے مزار پہ آ کے نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں, جہاں سے بھی کوئی, اگر کوئی بھی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے اس کا رنج و غم دور ہوگا. یہ کون کہتے ہیں؟ غوث العظم میرے حضور کے غلام اور بیٹے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی جگہ سے کہیں سے بھی رنج و غم میں مبتلا ہو مجھ سے مدد مانگے اس کا رنج بھی دور ہوگا, مصیبت بھی دور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. فرماتے ہیں رنج و غم دور ہوگا اگر کوئی سختی میں میرا نام لے کے پکارے, کوئی سختی میں میرا نام لے کر توجہ ہے سب کی. سبحان اللہ. تھک تو نہیں گیا آپ, اللہ اکبر, میرا خیال ہے کہ تھکنا تو مجھے چاہیے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر کوئی سختی میں میرا نام لے کے پکارے اس کی سختی بھی دفع ہو جائے. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی حالت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے اس کی حالت بھی پوری ہو جائے. سبحان اللہ. اس کی حالت بھی پوری ہو جائے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے. میرے غوث العظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے اس کی حالت پوری ہوگی. جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بغداد شریف کے عالم دین, نماز جمعہ کا دن تھا, نماز جمعہ کے بعد قبرستان میں گئے فاتحہ خوانی کے لیے. بغداد شریف کے عالم دین ہے, میرے حضور غوث العظم کے شہر کے شاگرد ساتھ ہیں. قبرستان میں ایک سانپ دیکھا. کیا ہے؟ سانپ دیکھا, اس کو مار دیا, سانپ کو قتل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد گرد و غبار اٹھا, اس میں جنات تھے. کیونکہ یہ حدیث پاک ہے, میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی سانپ کو دیکھے تو اس کو 3 مرتبہ یہ کہو کہ اگر تم کوئی جن ہے تو چلا جا. اللہ اکبر. یہ آپ سب یاد رکھو, سبحان اللہ. دل کی تختی پہ اس کو گندا کر لو. آقا کریم نے فرمایا 3 مرتبہ کہو اگر تم کوئی جن ہے تو چلا جا. اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں جاتا تو پھر اس کو قتل کر دو. اللہ. اس عالم دین نے ایسا نہ کیا مگر کیا کہ سانپ دیکھا اس کو قتل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد گرد و غبار کا وہ جو عالم دین تھے وہ غائب ہو گئے. شاگرد بڑے حیران ہوئے, پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا, استاد صاحب غائب ہو گئے. اب کیا ہوا؟ جنات اٹھا کے لے گئے, دریا میں غوطہ دیا اور اس کے بعد اپنے بادشاہ کے سامنے, یہ جنات کے بادشاہ کے سامنے جا کے پیش کر دیا. جنات کا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, ننگی تلوار ہاتھ میں ہے, اور اس کے سامنے ایک نوجوان, مقتول نوجوان پڑا ہوا, اس کی لاش سے خون بھی بہ رہا ہے. جا کے جنات نے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے اس عالم دین کی بابت پوچھا تو خدام نے بتایا کہ یہ کوئی شخص ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے, جس نے اس کو قتل کیا ہے. تو وہ جنات کا بادشاہ غضب میں بھر کے بولا کہ اس نے تمہارا نقصان بھی کوئی نہیں کیا تھا, پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا ہے. عالم دین کہنے لگے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا, آپ کے خدا مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ خدا کہنے لگے, جنات کہنے لگے کہ اسی نے قتل کیا ہے, اور اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کا اعصاب ہے وہ ابھی تک خون آلود ہے, یعنی اس کے اعصاب کو, اس کے ڈنڈے کو ابھی تک خون لگا ہوا ہے. تو عالم دین کہنے لگے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا ہے, بلکہ میں نے تو ایک سانپ کو قتل کیا تھا, یہ سانپ کا خون لگا ہوا ہے. وہ جنات کا بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کوئی سانپ جو تھا یہ میرا بیٹا تھا جس نے تمہیں قتل کر دیا ہے. اب قاضی کو کہنے لگا کہ قاضی صاحب اس نے اقرار بھی کر لیا قتل کا, لہٰذا اس کے قتل کا حکم دیا جائے.
قاضی نے حکم دے دیا، وہ جنات کا بادشاہ ننگی تلوار لیے ہوئے بس وار کرنے ہی والا تھا، حملہ کرنے ہی والا تھا کہ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سیدی غوث الاعظم کو پکارا، بغداد کے دلہا کو پکارا، غوث الثقلین کو پکارا، کہتے ہیں پکارا بس یہ پکارنا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جنات کے بادشاہ کو کہا کہ اس کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ غوث الاعظم کا مرید ہے، یہ غوث الاعظم کا مرید ہے، اگر غوث اعظم نے اس کے قتل کے بارے میں تم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ جنات کے بادشاہ کو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر غوث اعظم نے اس کے قتل کے بارے میں اپنے مرید کے قتل کے بارے میں تم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ بس یہ سننا تھا، غوث اعظم کا نام سننا تھا، اس نے تلوار رکھ دی اور اس عالم دین کو وہ جنات کا بادشاہ کہنے لگا کہ میرے دل میں غوث اعظم کی جو تعظیم اور محبت ہے اس کی وجہ سے تمہاری خطا کو میں نے معاف کر دیا، ان کی تعظیم کی وجہ سے تمہاری خطا اور قصور کو معاف کیا کر دیا، تم اس مقتول کا جنازہ بھی پڑھاؤ، اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو، جنازہ پڑھایا، دعائے مغفرت کی، اس کے بعد ایک عمدہ لباس خلعت اس کو پہنائی، جنات کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اب وہ عالم دین اپنے شاگردوں کے پاس آئے اس عمدہ لباس میں، انہوں نے جب دیکھا کہ عمدہ لباس پہنا ہوا ہے کہ جب استاد صاحب غائب ہوئے تھے اس وقت تو یہ لباس اور خلعت نہیں تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ جب انہوں نے پوچھا تو پھر آپ استاد صاحب جو عالم دین تھے انہوں نے یہ سارا واقعہ ان کو سنا۔ اب مطلب یہ ہے کہ میرے حضور کے غلاموں کو حضور غوث الاعظم کو کوئی کہیں سے پکارتا ہے، آپ اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، اس پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں، تو میرے حضور کی شان پاک کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دل سے تڑپ کے پکارو تو مدینے کا تاجدار اس کی فریاد رسی نہ فرمائے۔ حضور غوث الاعظم کے ایک مرید تھے حضرت بشر پرسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تاجر بھی تھے، ایک مرتبہ 14 اونٹ سامان سے لدے ہوئے لے کے کافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، کہتے ہیں ایک مقام پہ ہم نے پڑاؤ کیا، وہاں 4 اونٹ غائب ہو گئے، گم ہو گئے، کہتے ہیں بہت تلاش کیا مگر تلاش کرنے پہ بھی اونٹ نہ ملے، قافلہ بھی آگے چلا گیا مگر شتربان جو تھا اونٹوں کو چلانے والا ہانکنے والا وہ میرے ساتھ رکا ہوا تھا، کہتے تلاش کیا مگر اونٹ نہ ملے، لیکن مجھے اپنے پیر و مرشد غوث الاعظم سیدی غوث الاعظم کا فرمان یاد آیا، آپ نے فرمایا تھا، مجھے فرمایا تھا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو تو مجھے پکارنا، تیری فریاد رسی ہوگی، تیری امداد ہوگی، کہتے میں نے اپنے دل میں پکارا سیدی غوث الاعظم میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، کہتے ادھر پکارا ادھر پہاڑ کی چوٹی پہ سبز لباس میں ملبوس بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اشارے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں، کہتے جب وہاں پہنچے بزرگ غائب ہو گئے، کہتے ہمیں حیران ہوئے، لیکن کیا کہ ادھر ہی دیکھا تو پاس اونٹ ٹیلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کون تھے؟ وہ بغداد کے دلہا تھے، اپنے مرید کی فریاد رسی کے لیے تشریف لائے تھے، تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ غلاموں کو پکارنے والے معلوم نہیں ہوتے تو آقا کو پکارنے والے کیسے معلوم رہ سکتے ہیں؟ 9ویں صدی کے محدث، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ انعامات نوازشات کرامات آج بھی برابر جاری ہیں، 9ویں صدی کے محدث میرے آقا کریم کو اس دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے جائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1450 سال، لیکن 9ویں صدی کے محدث اور مجدد امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ میں بھی بیمار ہو گیا تھا، میں توجہ ہے سب کی، بیمار ہو گیا تھا، طبیبوں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے لا علاج کر دیا کہ آپ کے مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، کہتے مکہ میں موجود تھا، مکہ میں موجود تھا، مدینے والے آقا کو پکارا، حضور کی بارگاہ عالیہ میں عرض گزاری کی کہ یا رسول اللہ طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا یا رسول اللہ، کہتے اسی رات سویا ایک شخص آیا میرے خواب میں، اس کے پاس ایک کاغذ تھا، اس نے آ کے وہ دیا اور کہا کہ یہ امام قسطلانی کا علاج اور دوا ہے، یہ احمد قسطلانی کے مرض کا علاج اور دوا، کہتے اسی وقت شفا یاب ہو گیا، اسی وقت